علیکم، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، پاکستان میں موجود کالعدم جماعتیں جنہیں حکومتیں ہی کالعدم قرار دیتی ہیں، جو کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر انہی سے ہی مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام صورتحال جو بھی پیدا ہوتی ہے اس میں پٹتی تو پھر پولیس ہے، اور پولیس کا مورال کیا رہ جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری طرف حکومت کی طرف سے دیا جانے والا 120 بلین کا ریلیف پیکیج، جس کے مطابق اگلے 6 ماہ تک جو روزمرہ اشیاء ہیں وہ سستی ملیں گی اور 30% سبسڈی بھی ملے گی۔ اب حکومت کہتی ہے کہ 2 کروڑ خاندانوں کو ریلیف ملے گا، جس کے تحت 13 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ مہنگائی سے جڑی ایک اور خبر بھی آتی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں 150 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ چینی کی قیمت 138 روپے ہے، پشاور 140، جبکہ لاہور میں 135 روپے ہے۔ حکومت کے اس ریلیف پیکیج کو اپوزیشن نے مسترد کیا ہے، اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سر، یہ ٹی ایل پی کا جو احتجاج ہے جو 2-3 ہفتے چلا ہے، 12 ربیع الاول سے شروع ہوا تھا، پھر ملک گیر جس طرح انہوں نے احتجاج کیا، اور اس سے جس طرح کارکنان جو ہیں وہ اور پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، ملک میں ایک انتشار کی کیفیت رہی ہے اس کی، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت دیکھیں تو پاکستان میں شدت پسندی ہم میں کچھ زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر مذہبی جذباتیت بڑھ رہی ہے، اور جو مذہب کا اصل اسپرٹ ہے، بہتر رویے، دلیل کے ساتھ بات کرنا، جذبات کی بجائے ہوش سے کام لینا، یہ حوالے اب رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ یہ صورتحال موجود ہے۔ سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اتنے ہفتے یہ سب کچھ چلا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آیا یہ سب جائز ہے؟ اور پھر اگر ہم لوگ اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں تو انہوں نے اسلام کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کیا ہے کہ اصل میں اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے یا دکھایا انہوں نے کہ ہم اسلام سے اپنے پیغمبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے؟ آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ میں کسی خاص تنظیم کا تو نام نہیں لوں گا، ایک عمومی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور عمومی بات یہ ہے کہ احتجاج تو انسانی حق ہے، لیکن یہ بھی انسانی حق ہے کہ آپ کسی کا راستہ نہ روکیں، آپ اسکول جانے والے بچے جو ہیں ان کے راستے میں آپ مزاحم نہ ہوں، سفر کرنے والے جو مسافر ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، ان کی اپنی سرگرمیاں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ایسی بھی صورتحال کبھی آ جاتی ہے کہ مریض ہسپتال جاتے ہیں تو راستے بند ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال نہیں جا پاتے۔ تو یہ یقیناً اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے یا کوئی بھی کارروائی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ناموس کی عزت یا احترام نہیں ہے، نہ یہ ناموس کے لیے کوئی مفید کام ہے، ناموس رسالت کے لیے، اور سیرت کے اصولوں کے ساتھ یہ بالکل ہم آہنگ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو فرانس میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، جو بھی پاکستانی اس دنیا میں بستے ہیں، ہم دوسرے ممالک دیکھیں اسلامی تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے جو کچھ پاکستان میں ہوا۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے مظاہرے، یہ سب چیزیں ہوتی رہی، آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی ہو، جیسے فرانس میں جو ہوا تھا، جو انہوں نے کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کس طرح کا رد عمل پیش کرنا چاہیے، یا آج کے معاشرے میں ہمیں کس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس قسم کی صورتحال میں تو جو مضبوط رد عمل ہے وہ ریاست کا رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بہت ہائی لیول پہ لیا جائے،
یعنی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اسلامک کانفرنس کے لیول پہ یہ بات اٹھائی جائے. اور پاکستان کی حکومت نے تو بہت مدلل انداز سے اور بہت ہی مضبوط آواز کے ساتھ احتجاج بھی کیا، ریکارڈ بھی کرایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے. میری معلومات کے مطابق ترکی نے بھی احتجاج کیا، ملائیشیا نے بھی کیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو OIC ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہو، ایک جامع رد عمل ہو، ایک جامع موقف ہو. اور یہ جو عوامی جذبات ہیں یقیناً آپ ان کو روک تو نہیں سکتے، لیکن یہ بھی دلیل کے ساتھ ہوں، نظم کے ساتھ ہوں، ایک ترتیب کے ساتھ ہوں. اور کوشش یہ کی جائے کہ جو یہاں پہ ممالک کے سفیر ہیں، یورپ کے مغرب کے سفیر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہو، ہمارے سنجیدہ مشوروں کی کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ ہم کس قدر اس معاملے میں ناموس رسالت کے حوالے سے ہم کس قدر یوں سمجھیں کہ ہمیں بہت احترام ہے. اور یہ جو مغربی لوگ ہیں، مصنفین ہیں یا جو کارٹونسٹ ہیں، وہ جب ایسا کرتے ہیں تو اس کا نقصان مغرب کو ہوتا ہے، کیونکہ مغرب کے اندر بھی بے شمار تعداد میں مسلمان ہیں. تو یقیناً ان مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پھر مغرب کے اندر ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دلائل کے ساتھ اگر یہاں سفیروں سے بات کی جائے اور وہاں جو مسلمان لوگ ہیں، دانشور ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، مساجد ہیں، وہاں یقیناً بڑا ایک گروپ ہے تعلیم یافتہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر. تو ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان ممالک میں ایک عمومی شعور اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر، آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو حکومت ہے، ظاہر بات ہے ریاست ہی اس کا فرض ہے سب کرنا، ٹھیک ہے عوام کے دل میں بھی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیل کس طرح کرے حکومت کے عوام اتنے پرتشدد نہ ہوں، اتنی پرتشدد جو مظاہرے ہوتے ہیں، پھر تحریکیں چلتی ہیں، وہ یہ چیزیں نہ ہوں. اس کو روکنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایک اوپن ڈیبیٹ کا اہتمام کرے اور آپ ایک معاہدہ یا ایک میثاق بن جائے کہ مثلا کوئی احتجاج کرے بھی تو احتجاج کے کیا اصول ہوں، کیا طریقے ہوں، تاکہ اپنے ملک کی بدنامی نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ملک کی معیشت پہ منفی اثرات نہ ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اوپن ڈیبیٹ کا اہتمام کیا جائے اور مسلسل لوگوں کو آن بورڈ لایا جائے، یونیورسٹیاں اپنا کردار ادا کریں، ممبر و محراب اپنا کردار ادا کریں، تو اس بات کی امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک نہ ایک دن سمجھ جائیں گے اور احتجاج ہوگا بھی تو وہ کچھ اصولوں کے ساتھ ہو. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل حل ہے جو ہو سکتا ہے؟ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ بہت ہی تشکیلی مراحل سے گزرتا ہے اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کچھ شرپسند بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امن و امان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خیر کی قوتیں ہیں ان کو مضبوط کر دیا جائے. ایسا تو ہوتا نہیں کہ شر کی قوت بالکل مفقود ہو، شر کی قوت تو یقیناً ہوگی. ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کوشش کر رہے ہوں گے کہ نقصان پہنچائیں، لوگوں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث بن جائیں. تو ان کو ناکام بنانا ہے، اور ان کو ناکام اسی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ خیر کی قوتوں کو بھی صاحب اولاد بنا. ٹھیک ہے سر، اس میں دوسری چیز یہ کہ آیا اسلامی نظریاتی کونسل اور اسلامی شریعت کورٹ کے حوالے سے بات کریں، ان کی انٹرونشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرے، یا کسی قسم کی قانون سازی کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں؟ قانون سازی اگر ہو جائے تو اچھی بات ہوگی، لیکن قانون سازی کے لیے پہلے عمومی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایک ڈیبیٹ کا اہتمام ہو، اور اس ڈیبیٹ کے بعد قانون سازی ہو جس پر سب کا اتفاق ہو، تاکہ جو بھی قانون بنے
وہ ایپلیکیبل بھی ہو، یعنی وہ لوگ اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ قانون بن جائے اور پھر لوگ کہیں کہ یہ قانون تو ہماری آواز کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے. نہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں اس کے اثرات ملک کے سفارتی امیج پہ، ملک کی معیشت پہ، ملک کے تاثر پہ کیسے اور کس طرح پڑ سکتے. تھینک یو سو مچ قبلہ ایاز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے لحاظ علی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ جی. سر، شیخ رشید صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہیں وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے، پھر پرائم منسٹر بار بار جو ہے سپیچز بھی کرتے ہیں لیکن اس میں کہیں بھی نہ کسی خفیہ معاہدے کا نام لیتے ہیں، نہ تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں. تو پہلے تو کہا گیا کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے ہم لوگ ان سے نپٹیں گے، لیکن ایک ہفتے کے اندر ان کا موقف چینج ہو جاتا ہے. پھر ان کو مین سٹریم میں لانے کی بات کی جاتی ہے، ان کا جو کالعدم کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ حکومت نے اپنا موقف بدلا، کیا کہیں گے آپ؟ عمومی طور پر یہ ایک سیاسی حکومت ہے اور سیاسی حکومت کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ نے جو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے وہ نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، تو بنیادی طور پر یہ ٹی ایل پی کو ایک میسج دینا تھا کہ ان کے خلاف سختی بھی کی جا سکتی ہے. اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ جامع حصہ ان طالب علم اور وہاں پر جو مدرسین تھے ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا تھا، جہاں پر واقعی ایکشن بھی لیا گیا تھا. تو جو ٹی ایل پی کے خلاف بنیادی طور پر اس کو وہی دکھایا جا رہا تھا کہ 2007 میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت ایک حکومت میں افراد ہوتے ہیں ان کا میں شیر قہاری غفاری قدوسی و جبروت، تو یہ 3-4 جو قسم کے رویے ہوتے ہیں یہ اس وقت حکومت نے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت اسی طرح کا رویہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی. ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر جب تھوڑا سا نرم لہجہ اپنایا گیا ٹی ایل پی کے خلاف تو ان کو حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ٹی ایل پی اس وقت جب ہم بات کریں یہ کالعدم تنظیم ہے اور کالعدم تنظیم کی حیثیت سے آپ کس حیثیت سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں مین اسٹریمنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان دلوں سے بھی مذاکرات کریں گے جس طرح کی ٹی ٹی پی کی تنظیمیں ان سے ماضی میں بات چیت ہوئی ہے. تو ٹی ایل پی سے پھر آپ کو پتہ ہے بات چیت ہوئی اور جو کالعدم کا لفظ تھا وہ بھی کافی حد تک قریب اس کو ہٹا دیا جائے گا اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی جو مین اسٹریمنگ کا دعویٰ کیا گیا تھا جن لوگوں نے ذمہ داریاں لی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے. جی، آپ کیا سمجھتے کہ یہ 2 دھرنے اور پھر 9 پولیس اہلکار کی جو جس طرح شہادتیں ہوئی ہیں یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے تھا سب کچھ؟ دیکھیے ٹی ایل پی جس کا مذہبی نقطۂ نگاہ تھوڑا سا سخگیر ہے اور عمومی طور پر مذہبی حلقوں میں سے ایک تکفیری حلقہ کہا جاتا ہے جو تھوڑی باتوں پر لوگوں پر کفر کی صفت عائد کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کا رویہ سخت تھا. لیکن مجھے صرف یہ بتایا جائے جب یہ لوگ نکل رہے تھے وہاں لاہور سے اور ربیع الاول میں ان لوگوں نے باقاعدہ پلان بنا لیا تھا تو حکومت نے اس وقت اس کا ادراک نہیں کیا. یہ جہاں پر 9 شہادتیں ہوئی ہیں پولیس اہلکار سے پوری قوم ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ جو 9 شہادتیں ہوئی ہیں ان کے ذمہ دار کون ہیں. ان کو لڑوایا بھی گیا، ان کے خلاف ان کو میدان میں اتارا بھی گیا اور پھر ان سے بات چیت بھی کی. آیا ٹی ایل پی کے خلاف کوئی مقدمہ اس طرح کا درج کیا گیا ہے یا نہیں؟ ریاست میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹی ایل پی سے مین اسٹریمنگ کے حوالے سے ضرور مذاکرات کریں لیکن دہشت گردی میں جو فریق ملوث ہو اس کو اس طرح کی منسٹری نہیں دی جا سکتی جس طرح انہیں دی گئی ہے. اچھا، یہ 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تھا کہ ہمیں کمزور کیا جائے، ہمیں نقصان جس کی وجہ سے نقصان بھی بہت اٹھایا نون لیگ نے ان الیکشن میں 2018 کے. یہ جو پی ٹی آئی نے جس طرح ایک ہفتے میں اپنا بیانیہ مکمل طور پہ تبدیل کیا ہے، ایک وزیر کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو معلوم نہیں ہے، دوسرا وزیر کچھ اور بیان دیتا ہے، تو یہ تو بیانات بھی اس میں بھی تھوڑے سے ہم دیکھنے کے تضادات آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر تو سب کے خلاف تقریریں کرتے ہیں لیکن تحریک لبیک کے حوالے سے جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ ان کے حوالے سے وہ بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے.
پی ٹی آئی اگر اس ساری صورتحال کو ہم دیکھیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یا ٹی ایل پی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مضبوط ہوئی ہے؟ جو آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے اور یہ لوگ میدان میں نکل آئے تھے، جس کے بعد ایک وفاقی وزیر کو مستعفی بھی ہونا پڑا۔ اس وقت اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی، اور یہ بڑے مارجن پر اس لیے تھی کہ اگر آپ 2018 کی انتخابات کو دیکھ لیں تو ٹی ایل پی 5ویں بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ دیگر صوبوں کی نسبت پنجاب میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ٹی ایل پی نے ووٹ کس کا کاٹا ہے؟ بنیادی طور پر جو مذہبی جماعتوں کا حلقہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا وہی ووٹ وہ کاٹنے میں کامیاب رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم جو خاموش ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور مقبول جماعت کی حیثیت سے اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ووٹ کاٹے گی تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی سے زیادہ یہ مسلم لیگ نون کی ووٹ کاٹ سکتی ہے۔ تو آج تک وزیر اعظم نے ٹی ایل پی کے خلاف یا تو بات نہیں کی، یا ان کا لہجہ نرم تھا، یا اس حوالے سے انہوں نے اس تحقیر جو الفاظ ہے اس کا استعمال نہیں کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ ووٹ کیچر ہوگی ٹی ایل پی؟ بالکل، ٹی ایل پی صرف پنجاب تک نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں اس کی امتیاز بیٹھے اور وہاں پر ان کی تعداد بڑھ سکتی، کیونکہ سنی تحریک کے ساتھ ان کا باقاعدہ طور پر ایک قسم سے اتحاد ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے، کوئی بڑی قوت کی حیثیت سے تو سامنے نہیں آ سکتی، لیکن جو مسلم لیگ نون اور بعض وہ جماعتیں جو 5 یا 6 ہزار سے جن کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا ہے، یہ ان کے ووٹ کو کاٹ کر دوسرے نمبر پر جو ووٹر ہوگا ان کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ یہ آج بھی ایک خطرہ ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے اس وقت ہے وہ ہے کہ ان کی مین اسٹریمنگ کی جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ بات بات پر کفر کے فتوے، بات بات پر جو سخت الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان سے ممانعت اختیار کی جائے۔ اچھا، یہ سارا سیناریو ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی حکومت اب جتنے ہم اگر سروے کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے 90% لوگ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ مہنگائی سے متاثر ہے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو وہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ جو آگے حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اب اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد ہمیں کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس تمام صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اگلے 2.5 سال میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ حالات؟ مطلب کوئی گراؤنڈ گیم آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے میں کامیاب ہوگی پاکستان تحریک انصاف؟ یہ ایک الگ چیز ہے، عمومی طور پر ووٹوں کے حاصل کرنے میں اور بھی کئی پس پردہ محرکات ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کو اس کا پتہ ہے کہ پاکستان میں بعض چیزیں کیسے کامیاب کی جا سکتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے رواں سال مئی میں ایک وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ جو سخت وقت ہے وہ گزر چکا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے پلس نے ایک سروے کیا تھا، اس سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے جو دعویٰ کیا تھا 95% لوگ جو ہے وہ دعوے کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو پلس نے سروے کیا تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یعنی 67% جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، جس میں 30% لوگ جو ہیں وہ کرپشن کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا عالمیہ ہے۔ لیکن دہشت گردی پر کافی قابو پانے کے بعد اس وقت واقعی مہنگائی جو ہے اور جس پیمانے پر اور جس طریقے سے بڑھائی جا رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جون میں جو انفلیشن کی لہر آئی تھی، جب ہماری انفلیشن 11.1% تک پہنچ گئی تھی، تو اس وقت غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو اضافہ ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور عنقریب آپ دیکھ لیں گے کہ جو دالیں اور جو گھی آج اپنے 330 اور 340 روپے میں خریدیے، یقین یعنی کچھ دنوں بعد بلکہ ہفتے بعد آپ کو وہی دالی چیزیں جو ہے وہ 340 کے بجائے 400 اور 420 روپے میں خریدتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جی اچھا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اگر ہم تقریر دیکھتے ہیں، انہوں نے پہلے تقریر کی پھر اس پہ ختم کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ 2 خاندانوں کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اگر وہ واپس لے آتے ہیں تو ہم یہ جو مہنگائی ہے میں آدھی مہنگائی ختم کر دوں گا۔ پھر دوسری تقریر میں وہ کہتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں تو مطلب یہ ہے کہ میں ان کی کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ یہ تو کرپٹ ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، ملک سے پیسہ لوٹا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں ان کی نظر میں ان کی باتوں میں اب یہ وزن رہا ہے کہ نہیں؟
सियासत भी नहीं रही है और लोगों का इशू भी बदनवानी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप बदनवानी भी कर दो लेकिन हमारी लिए चीजें सस्ती करो। नवाज शरीफ की हुकूमत पर सबसे ज्यादा ये इल्जाम आयद की गई थी। उस वक्त जो इमरान खान से कह रहे थे कि जब 58 रुपए में कोई चीज बिकती तो उसमें कहता था कि 20 रुपए इसमें करप्शन होती है। अब मुझे बताया जाए कि आज 145 में हो रही है तो 145 में तो कम से कम 65 रुपए की करप्शन हो रही होगी। चीजें ऐसी नहीं है। लोगों को इस वक्त बदनवानी से ज्यादा महंगाई का रोना और हो रही है। आज भी आप देख लीजिए किसी भी शख्स से मिल लो कह रहे खुदा राय हमारी आमदन के जराए जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन जो है इस वक्त जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की रेशो शहरी इलाकों में वो 10.3 है। अब आप अंदाजा लगे मजमूई तौर पर 9.7 है लेकिन शहरी इलाकों में 10.3 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनूबी एशिया में हम मालदीव और नेपाल से ज्यादा महंगे मलिक साबित हो रहे हैं। तो करप्शन जो है अब आवाम का मसला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करना है कर रहे, हमारे लिए चीजें जो है वो सस्ती कर ले और ये उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इससे नाकाम नजर आ रही है। जी ठीक है, अगले 2.5 साल क्या देख रहे हैं आप? डिलीवरी अगले 2.5 साल में मजीद आपके साथ यही वादे हो कि वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी इसी तरह के वादे होंगे, कौम के साथ भी इस तरह के वादे होंगे। और जो वादे होंगे उसमें ये सुर्ख और सब्ज और येलो बाग दिखाए जाएंगे और शायद कुछ लोगों को यकीन भी आए। आज भी मुझे एक खास जो माइंड सेट है 145 रुपए के पेट्रोलियम के लिए तवीली तलाश कर रही है, बहाने ढूंढ रही है। तो इन तमाम ऐसी चीजें कि जिसकी वजह से शायद कुछ लोग को शौक भी उनके साथ हो, लेकिन अगर गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2023 में बड़ी मुश्किल जो है ये है महंगाई और ये इसी वजह से इनके लिए जो खतरात है उसमें इजाफा हो सकता है। जी लियाज़ अली साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। कादिर मंदोखेल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, अब्दुल गफूर हैदी ने जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हमारी पीठ में छुरा ना घूमती तो आज ये हुकूमत मौजूद ना होती। आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें भी हैं? अगर पीटीआई और नून लीग पंजाब के सेनेट की सीटों में जो है ना वो मुकामी करती, 5 सीट पीटीआई को, 5 नून लीग को और 1 कमीशन के तौर से काफ लीग को, तो ये पीडीएम नहीं छूटा। और फिर लड़काना में गफूर हैदरी साहब की पार्टी पीटीआई इन सब के साथ मिल के पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाया। और उसको भी छोड़िए, अभी 5-6 महीने पहले मेरे ज़मीनी इंतखाबात NA 249 कराची में ये जो नामनियात पीडीएम है, नून लीग, जमियत और ANP, ये सब ने पीपल्स पार्टी यानी मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है। और उसके बावजूद और फिर एक ही फॉर्म पे पीटीआई के साथ उन्हें दस्तखत करके मेरे खिलाफ रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दिए। तो पीठ में चुरा हमने घूमा या उसने। और इससे भी 2 कदम आगे मैं चलता हूँ कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई भी है, जो कि हमने वोट मांगा बाप पार्टी से, आपने तो डायरेक्ट पीटीआई के साथ मुका कर लिए जिसके खिलाफ आप तहरीक चला रहे थे। और फिर अगर हमने गलती की भी है तो इसका मतलब ये था पीडीएम की आप कोर कमेटी के इजलास बुलाते, वहां पे ये अपने गिले शिकवे करते। आपने एक मुलाजिम के जरिए, जिसकी औकात मुलाजिम से बढ़ के नहीं है, शायद खकाना बासी की बात करो, उसके जरिए आपने मेरे चेयरमैन को शौकात दे दी है। शौकात तो किसी मुलाजिम को दी जाती है, किसी बराबर वाली अपने ऊपर से तो नहीं दी जाती है। ये है सर स्टोरी। ठीक है सर, एक तरफ से आप ठीक है ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम कायदीन हैं उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो को कॉल करना, उनसे कांटेक्ट करना, फिर खुर्शीद शाह को शहबाज जो शरीफ है उनकी तरफ से लाहौर दावत आमद की, तो ये क्या फिर पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरे हिसाब से इस वक्त अगर पीटीआई की हुकूमत पंजाब में या मरकज में खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो नाम जो बाकी मानदा पीडीएम है
क्योंकि पीडीएम का जो मशवरा था वो भी बिलावल भुट्टो साहब का था। ये इनकी वजह से पहले दिन से हम ये कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत जो है ना 7 सीटों पे खड़ी है, जबकि काफ लीग के 10 एमपी है, 7 हमारे हैं और 32 एमपी तो उसके पास है जहांगीर तरीन साहब के पास, और खुद पीटीआई के लोग नाराज है, तो बड़ी आसानी से जो है ना वो अदम एतमाद तहरीक पास हो सकती है। दूसरी तरफ मरकज में पीटीआई की हुकूमत सिर्फ 4 सीटों पे खड़ी है, जहां एमक्यूएम नाराज है, जहां अताला मेंगल सर की पार्टी अलग हो गई है, जहां एमक्यूएम के लोग नाराज है, जहां खुद पीटीआई के एमएनए कौमी असम्बली के अंदर मैं असम्बली का मेंबर हूं, वहां इनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ चैनल में और असम्बली के अंदर वो कर है, तो वहां भी बड़ी आसानी से अदम एतमाद की तहरीक पास हो सकती है। मगर क्या बात है कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक की तरफ नहीं जा रहे, तो इसका मतलब यही है कि पीटीआई की हुकूमत को सारा नून लीग दे रही है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये कि जो हुकूमत ने हाल ही में तहरीक लब्बैक के हवाले से हम बात करें, एक खुफिया मुआहिदा किया है। अब इस मुआहिदे की रोशनी में देखें तो टीएलपी को कलअदम करार दिए जाने वाला जो फैसला है वो वापस लिया जा रहा है। इस हवाले से देखें तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने, फिर शीरी रहमान ने भी इस पे बहुत तनकीद की थी। अब हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनके जो कारकुनान हैं उनको भी रिहाई मिल रही है। फिर शिद्दत पसंद जो हुकूमत है उसको शिद्दत पसंद जो तंजीम है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी इस मुआहिदे के खिलाफ है? देखिए, मुआहिदे के खिलाफ आप खुद फरमा रही हो कि मुआहिदा खुफिया है। जब एक खुफिया मुआहिदा है तो उसको हम खिलाफ हो तो बात की बात है, पहले पता तो चले कि मुआहिदा क्या है। और दूसरी बात ये कि यही टीएलपी थी जिनको कलअदम करार दे दिया उसने मेरे इलेक्शन से पहले अप्रैल 2021 में, और उसके बावजूद उसको इलेक्शन लड़ने दिया। और उस वक्त जब टीएलपी के कारकुनान की शहादतें लाहौर में हुई है तो उसका क्या नया बदल हुआ। आज अगर 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं तो दूसरी तरफ टीएलपी के कारकुनान भी शहीद हुए हैं, तो इसका क्या नया बदल। अगर मुआहिदा हो गया या हुकूमत के साथ, तो उस कारकुन शहीद हुए, जो जख्मी हुए, उनकी दादरसी क्या हुई है और उन पुलिस वालों की दादरसी क्या हुई है। तो इस वजह से हम कहते हैं, पर एक तरफ जो इनका फवाद चौधरी कह रहे हैं कि टीएलपी के साथ मुआहिदा करना आलमी दुनिया को नाराज करना, दूसरी तरफ पंजाब के सदर जो पीटीआई की है वो एजाज चौधरी साहब वो कह रहे हैं हम सियासी एहतियात करेंगे अगले इलेक्शन में या बल्दियाती इलेक्शन में। तो ये तो खुद दुगलापन है मरकजी हुकूमत का, और मरकजी हुकूमत ने पहले भी टीएलपी को धोखा दिए, आज भी धोखा देंगे। लिख ले मेरी बात, ये टीएलपी की क़यादत को। ठीक है सर, ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है हुकूमत की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको रिजेक्ट किया है और असम्बली में भी जो है बहुत हंगामा हुआ है, इसके खिलाफ एहतजाज किया है अपोजिशन ने। प्ले कार्ड जो है वो भी उन्होंने उठाए हुए थे हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, सियासी तौर पे तो ठीक है इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स देखें तो वो क्या है फिर? मोहतरमा, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, आप टेक्निकल ग्राउंड आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये बताओ कि 120 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत ने या इमरान नियाजी साहब ने ऐलान किए है, ये है 6 महीने के लिए। आपको याद दिला दूं कि इसी तरह 162 अरब रुपए का पैकेज सिंध को ऐलान किए, आज तक टका नहीं मिला। पिछले साल उन्होंने 1100 अरब दिए सिंध को और कराची को, वो अभी तक उसका पता नहीं चला है। 2 बात। तीसरी बात ये है कि जिस दिन इमरान नियाजी साहब ऐलान कर रहे टीवी में, उसी दिन 55-60 रुपए यूटिलिटी स्टोर में घी की कीमत ज्यादा हो रही है। नंबर 2 बात। और फिर ये 120 अरब जो दे रहे हैं, जबकि कल कराची में मैंने खुद अपने ऑफिस के लिए 50 रुपए चीनी खरीदा। आज मैं टीवी स्लाइड देख रहा था, कोयटा में 155 रुपए किलो जो है ना वो है चीनी। ठीक है, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि एक तरफ आप, और फिर आपने जो कौन सी खिताब की है वो कौन सी खिताब नहीं था, वो कौम को धमकी देनी चाहिए, वो आईएमएफ को गारंटी देनी चाहिए कि देखिए मैं कौन सी खिताब करके बता रहा हूँ कि मैं पेट्रोल के नर्क बढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है ये पेट्रोल के नर्क का जो ड्रामा पहले होती थी, ओगरा की रिपोर्ट वो आती थी मंथली, इस हुकूमत ने कर दिए 15 दिन में। अब 4 दिन पहले उसने ओगरा की समरी रिजेक्ट की है, कल रात को एकदम 8 रुपए कैसे बढ़ा दिए, कौन सा ओगरा की कौन सा। इसका मतलब ये है कि ये कौन से खिताब कर रहे, तो रिलीफ की बात कर रहे, दरअसल ये रिलीफ नहीं, ये तकलीफ पैकेज दिए उसने आवाम को। आज चारों तरफ हर जगह टीवी चैनल में आवाम रो रही है, जहाँ घी, जहाँ चीनी, जहाँ ये सब चीज आपके सामने। पेट्रोल 145 रुपए से ऊपर हो गया है, और कल इनके एक नुमाइंदा बल्कि वजारत खारजा का जो तर्जुमान था वो फरमा रहे थे कि 175 रुपए तक जाएगी पेट्रोल। तो इनको शर्म आया कोई चीज है कि नहीं है? इनको थोड़ी सी एहसास नहीं है
کہ یہ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کا یہ نام لے رہی تھی. یہ میں کیا الفاظ ادا کروں کہ پالیسی ان کی یہودیوں کی ہے اور نام اسلام کا لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نیا پاکستان لانا تھا نیا تو چھوڑیے, پرانے کا بیڑا غرق کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب آپ کے سامنے احتجاج ہو رہے. آج شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیے. شاید ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے تھے, اس حکومت سے جتنی جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے کم ہے. عدم اعتماد جو نا وہ گھنٹوں میں پاس ہو سکتی ہے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے خلاف. قادر مندوخیل صاحب, 13 سال سے سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری بھی ملی ہے. کیا سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اگر وفاق کوئی پالیسی بنائے کہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ سندھ کے عوام پہ نہ پڑے؟ اچھا, آپ پہلی بات یہ بتاؤ, آپ نے سندھ حکومت کی بات کی ہے. دنیا کا ایشیا کا سب سے بڑا لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ سندھ میں اس وقت بنا ہے, جہاں 50 لاکھ روپے کا جو لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ہے وہ فری ہو رہا ہے. نمبر 1 بات. دل کا یعنی نیشنل جو کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل ہے وہ 10 ضلعوں میں آغا خان ہاسپٹل کے لیول کا بنے ہوئے ہیں, اور اسٹینڈ بائی چیسٹ پین گاڑیاں جو ہے نا وہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. نمبر 2 بات, یہ آپ کو پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں مل رہا ہے. اس کے علاوہ قائد عوام یونیورسٹی, اگر آپ نوابشاہ جائے تو آپ کو نظر آ جائے کہ قائد عوام یونیورسٹی اور لائبریری کس لیول کا, انٹرنیشنل لیول کا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے سندھ کی بات کی ہے, سندھ حکومت تو اسی طرح ہے جیسا پختونخوا حکومت, جیسا بلوچستان, جیسا پنجاب. آپ مجھے بتا دو کہ باقی صوبوں میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہے؟ چل ہم وہ بات بھی نہیں کر رہے. خود عمران نیازی صاحب جب اپوزیشن میں تھے یہ فرماتے تھے کہ جب پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو تمام چیزوں پہ بڑھتا ہے. آج وہ بڑے فخر سے کون سے. سر آپ ان کو چھوڑ دینا, آپ یہ بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کرنا چاہیے. یہ بات غالباً اس کو ٹی وی سے یا کہیں اور سے پتہ نہیں چلا ابھی تک. سر آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ اپنی حکومت کا بتائیں نا. سندھ کے عوام کی تقدیر بدلی ہے کیا آپ لوگوں نے؟ ہم دیہی علاقوں کی بات, آپ نے تو چلے کراچی کی بات کی نا, دیہی علاقوں کا بتائیں. دیہی علاقوں میں کیا کیا, تھر میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تھر میں 800 آر او پلانٹ لگے ہوئے پانی کی. محترمہ 800, دنیا کی تاریخ میں کسی شہر میں اتنے آر او پلانٹ نہیں لگا ہے. آپ کو پتہ ہے جب امریکہ کا شہر جو نواڈا ہے وہاں پورے پتریلی زمین ہے, وہاں کوئی کاشت نہیں ہو رہا ہے, تو امریکہ نے وہاں پہ جو باقاعدہ کسینو بنا ہے انٹرنیشنل لیول کا تاکہ ان کا انکم میں اضافہ ہو. تھر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کاشت نہیں ہوتی ہے, جہاں بارش نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں کوئی معیشت نہیں ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 800 آر او پلانٹ بنائے وہاں پہ. وہاں پہلا صوبائی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, اور اسپتالوں کا میں نے آپ کو جال بتایا جو دل کا اسپتال پورا 10 ضلعوں میں بنا ہوا ہے. چیسٹ پین یونٹ ہر ضلع میں الگ کھڑی ہے, گاڑیاں وہ الگ ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب لیور ٹرانسپلانٹ کا ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل گمبٹ میں موجود ہے, جہاں 50 لاکھ روپے کا جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے جو دنیا میں فیس لیتے ہیں یہاں فری ہوتا ہے. تو محترمہ اور کیا بتائیں. اور پھر اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ, جہاں 70 لوگ خواتین کو پیسے مل رہے تھے, موجودہ حکومتی جعلسازی سے اس کا نام چینج کر کے احساس رکھا, وہ بھی تو بے نظیر انکم سپورٹ ہے, بے نظیر کے نام سے ہے. پھر اس کے علاوہ مزدور کارڈ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوکریاں ہیں سب سے زیادہ تاریخ میں اگر اب دیکھا جائے تو نوکریاں پیپلز پارٹی کے دور میں لی ہے. تاریخ میں اگر دیکھا جائے پچھلے 5 سال میں جو ہماری حکومت کی تو 150% ہم نے سیلری بڑھائی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ اور کتنے کام گنواؤں آپ کو. یہ سندھ گورنمنٹ کا, اس کے باوجود کہ 200 ارب سے زیادہ ہمارے NFC ایوارڈ کے تھے پیسے کم ملے, اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت مسلسل مداخلت کرے, اس کے باوجود کہ جو وفاقی پروجیکٹ ہے سندھ میں ان کو روکے رکھا ہے, پیسے نہیں دے رہا ہے, ان سب چیزوں کے باوجود پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے تھوڑے سے کارنامے نے آپ کو گنوا دیے. آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں اس کے اوپر. قادر مندوخیل صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین اب تک اتنا ہی. اللہ پامان.